اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون فإن تولوا فإنما علیک البلاغ المبین یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر دے صدقے قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ اس ذکر پاک واسطے نحل دیاں دو آیتاں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرمائیں کذالک یتم نعمتہ علیکم، اللہ وہ ہے جو تم پر نعمتوں کو مکمل کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو نعمتوں کو پوری کرتا ہے۔ اور خالق فرمائیں لعلکم تسلمون، ہم نعمتوں کو اس لیے پوری کرتے ہیں تاکہ تم تسلیم کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم ان نعمتوں کو ماننے والے بن جاؤ۔ اس تو بعد خالق نے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے حبیب نعمتوں کو منوانا آپ کا ذمہ نہیں، بیان کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ آپ کا ذمہ ہے لوگوں تک نعمتوں کو پہنچا دینا، بلاغ المبین، کھلی کھلی آواز سے لوگوں تک پہنچا دینا ضروری ہے، منوانے کا ذمہ آپ کا نہیں۔ خالق فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں کہ یعرفون نعمت اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، معرفت بھی رکھتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، ثم ینکرونہا، پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے ہیں جو انکار کر دیتے ہیں، ان انکار کرنے والوں کو منوانا آپ کے ذمہ نہیں، آپ کا ذمہ ہے لوگوں تک نعمتوں کو پہنچا دینا۔ جیسا کہ ایک عام آدمی جڑا مسجد نہیں بھی جاندہ وہ باہر کام کرتا ہے، لیکن وہ جدو مولوی آندہ ہے وما علینا الا البلاغ المبین، انہوں سمجھ آ جاندی ہے کہ گل مک گئی، تقریر ختم ہو گئی، کم از کم انہوں اشارہ مل جاندہ ہے عام اے لفظ سن کے روز وما علینا الا البلاغ المبین۔ قبلہ دا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام تھا تم تک پہنچا دینا، ہمارا کام تھا تبلیغ کر دینا، منوانے کا ذمہ پیغمبر کا بھی نہیں، منوانے کا ذمہ رسول کا بھی نہیں، منوانے کا ذمہ نبیوں کا بھی نہیں۔ میرا خیال ہے ساڑھے جیسے چھوٹے خطیبان منوان دا ذمہ لینا نہیں چاہیے جدو نبیاں تے اللہ ذمہ داری نہیں پائی۔ سانو کی مصیبت بن گئی ہے ساری دنیا نو اسا منوا کے چھڑنا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا کام ہے پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا یہ بندے کا اختیار ہے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ ہاں یعرفون نعمت اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو معرفت رکھتے ہیں، جانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اکثرہم الکافرون، اکثریت کائنات میں ایسے ہی کافروں کی، اکثریت زمانے میں ایسے ہی کافروں کی ہے۔ اللہ کے نزدیک اس پوری کائنات چے اکثریت ایسے لوگ نے جڑے اللہ دیا نعمتاں دا انکار کر دیں، اقلیت چے لوگ نے جڑے اللہ دیا نعمتاں دا اقرار کر دیں۔ اے اللہ دے قرآن دے مطابق گل کر رہے ہیں، میں کوئی گنتی نہیں کرنے لگا قبلہ، اور نہ میں عداد و شمار کر سکنا کہ میں کوئی سروے شروع کر دیاں کہ کنے بندے اللہ دیا نعمتاں نو مندے نے، کنے بندے اللہ دیا نعمتاں نہیں مندے۔ ہاں البتہ لا ریب کتاب کہہ رہی ہے کہ اکثریت ایسوں کی ہے جو نعمتوں کو پہچانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں، اکثریت۔ اور اللہ فرماتا ہے اکثرہم الکافرون، وہ اکثریت میں بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، انکار بھی کر دیتے ہیں حالانکہ وہ نعمتوں کو جانتے ہیں۔ کہ بلا اللہ دیاں نعمتاں نو پہچان کے نہ مننا کفر ہے، جڑا پہچان دا ہے تے مند ہے وہ کمال ہے۔ نعمت کتنی کو عظیم شہوے او دے واسطے میں دو تین آیتاں اور پڑھ دیں۔ سورہ مبارکہ العنکبوت خالق نے فرمایا میرے حبیب
کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو نہیں مانتے مجھے، مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن ایک بات ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ تو بتاؤ یہ آسمانوں کو کس نے خلق کیا ہے، زمین کو کس نے بنایا ہے، یا ان سے پوچھا جائے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ قمر اور شمس کو مسخر کس نے کیا ہے، یہ سورج اور چاند کس کے قابو میں ہے، کون ان کو بھیجتا اور لے جاتا ہے، یہ گردش میں کس کے حکم پر ہیں، تو اللہ فرماتا ہے لِيَقُولُوا نَلَّا، تو وہ کہہ اٹھیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ کافروں سے بھی شکریہ مہربانی کریں، یہ آپ مشرکوں سے بھی پوچھیں گے نا کہ آسمانوں کا خالق کون ہے، زمین کا خالق کون ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ یہ مطلب عرب کے مشرک بھی مانتے تھے کہ خالق وہی ہے، کافر بھی مانتے تھے کہ خالق وہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھ تو صحیح، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر تم پھر کے کہاں جاتے ہو، جب خالق ہی وہ ہے تو تم اس سے پھر کے کہاں جاتے ہو۔ پھر ایک اور گل خالق نے فرمائی، اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمان سے پانی کو نازل کون کرتا ہے، اور مثلا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور مردہ زمینوں کو پانی کے ذریعے زندہ کون کرتا ہے، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کہہ اٹھیں گے کہ وہ بھی اللہ ہے۔ کافروں سے بھی پوچھو گے کہ بارش نازل کون کرتا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ اچھا زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو کہیں گے وہ اللہ ہے۔ پھر بل اکثرہم لا یاقلون، ان میں اکثریت ایسوں کی ہے جو عقل ہی نہیں رکھتے۔ میں کہ اللہ تینوں خالق مان رہے نے پھر بھی بے عقل نے، شمس و قمر دا مسخر کرنے والا مان رہے نے پھر بھی بے عقل نے۔ حد ہو گئی، آسمان و زمین دا خالق اللہ نو من کے پھر مشرک نے، اللہ نو رازق من کے پھر مشرک نے، اللہ نو قادر من کے پھر مشرک نے۔ اگر کوئی بندہ کم از کم میرے تے روپ پان دی کوشش کرے کہ میں اللہ کو خالق مانتا ہوں تے میرے تے اثر اس واسطے نہیں ہوتا، او تے مشرک بھی مانتے سن، اللہ نو خالق تے کافر بھی مانتے سن۔ میں کہ اللہ قصور انہاں دا کی ہے کہ خالق بھی تینوں مندے نے، رازق بھی تینوں مندے نے، قادر بھی تینوں مندے نے، پھر کافر کیوں نے؟ فرماندے نے انہاں چک عیب ہے، او کیا؟ فرماندے نے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب بے کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو مخلص ہو کے پکارتے ہیں۔ پانی کشتی میں آتی ہے، ارد گرد پانی ہی پانی ہوتا ہے، جب یہ پانی میں گھر جاتے ہیں تو کشتیوں میں بیٹھ کر اللہ کو پکارتے ہیں کہ تو ہی تو ہے، اور مخلص ہو کے پکارتے ہیں۔ اچھا پھر اللہ فرماتا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب یہ خشکی پر آ جاتے ہیں، پانی سے نجات مل جاتی ہے، تو خالق فرماتا اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر مشرک ہو جاتے ہیں، پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو مشکل کشا کو پکارتے ہیں، جب مشکل میں ہوتے ہیں تو اس مشکل کشا کو پکارتے ہیں جو مشکلیں آسان کر دیتا ہے، اور جو ہی مشکل جاتی رہتی ہے یہ بھی جاتے رہتے ہیں۔ مشکل ادھر ہوئی، یہ مشکل کشا کو چھوڑ گئے، پھر ادھر ہی چلے گئے جدھر سے آئے تھے۔ یہ مطلب ہے پہلا نتیجہ میں عرض کر دینا قرآن دے سامنے بیٹھ کے سادات دے سامنے، جو مشکل میں کسی مشکل کشا کو پکار کر مشکل کے نکل جانے پہ چھوڑ دے وہی مشرک ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ مشکل میں پکار لیا جائے، مشکل نکل جائے تو چھوڑ دیا جائے۔ میں کہ اللہ ایسے بندے کرتے کی نے۔ میرا موضوع نعمت الہی، آج دا میرا موضوع نعمت الہی۔ اللہ فرماتا ہے افبالباطل یؤمنون، یہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن باطل کے ساتھ لاتے ہیں، حق کے ساتھ ایمان نہیں لاتے۔ میں کہ اللہ باطل والا ایمان نہیں ہوتا ہے، فرمایا ایک ایمان حق ہے ایک ایمان باطل ہے۔ آج یہ بھی سن لو قبلہ، ایمان حق اور ہے، ایمان باطل اور ہے۔ یہ جڑے بندے اللہ نو خالق مندے نے، یہ ایمان تے رکھ دے نہیں کوئی خالق ہے، پھر باطل کیویں ہو جاندہ انہاں دا ایمان؟ خالق کائنات نے یہ ونڈ کر دیتی، فرمایا وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، وہ اللہ کو تو مانتے ہیں اس کی نعمتوں کو نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں، جی شکریہ مہربان۔
اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانتے۔ میرے محترم سامعین، میرے نزدیک جڑی میری تحقیق ہے وہ دے مطابق اللہ دیاں نعمتاں دیاں قسمہ دو نے۔ ایک وہ نعمتاں جنہاں نو تسلیم کیتا جاندہ ہے، ایک وہ نعمتاں جنہاں نو کھادا جاندہ ہے۔ کھان والیاں نعمتاں اور نے، منن والیاں نعمتاں اور۔ جڑے ویلے کوئی عالم دین سورہ رحمان دی تلاوت کرتا ہے تے بار بار اُدھے چاہتا ہوں دی فَبِ أَيِّ آلائی رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بندیاں دے ذہن چ فروٹ تو علاوہ کوئی شے نہیں ہوتی۔ بندے سوچنے لگ پیندے نے کہ یہ اللہ دی نعمتاں نے، اور یہ بندیاں دے واسطے گل عام دی نہیں۔ ٹی وی تے جدوں سورہ رحمان چلدی ہے نا قبلہ، ادوں بھی سامنے سیب ہی آندے نے، انگور ہی آندے نے، تسی انار آندے نے۔ کسی ویلے ٹی وی تے چلدی ہوے گی نا پٹی سورہ رحمان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ کدی انار وکھان گے، کدی جناب نو سیب وکھان گے، کدی انگور وکھان گے۔ اس شک کوئی نہیں اس گل چ کہ ساریاں اللہ دیاں نعمتاں، شک کوئی نہیں۔ میں عرض کر دینا، میں قرآن پڑھ دینا، اللہ دیاں نعمتاں دا ذکر بھی میں قرآن چو کر دینا قبلہ، اس گل چ کوئی شک نہیں۔ یہ ساریاں کھان والیاں نعمتاں نے، لیکن مہربانی کرنی ہے جتھے کھان والیاں نعمتاں دا اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے اتھے اور بھی کچھ نعمتاں ہیں نے، اور میں سورہ رحمان ہی پڑھ دینا آج جناب دے سامنے، کیونکہ وہ بار بار ہوندہ ہے فَبِأَيِّ آلائی رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مثلا میں عرض کر دینا، الرحمن علم القرآن، اللہ نے رحمان نے قرآن پڑھایا۔ خلق الانسان، پھر انسان کو بنایا۔ قرآن پہلے پڑھایا، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ، پھر اس کو بیان کا طریقہ سکھایا۔ رحمان نے قرآن پڑھایا، پھر انسان بنایا، پھر انسان کو بیان کا طریقہ سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، اللہ فرماندہ سورج ہے اور چاند ہے یہ گردش میں ہیں۔ ویسے انہاں جتے کھان والی شے کوئی نہیں پیون، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ دے وجہ یہ کھان والی شے نہیں کوئی آئی۔ یعنی چند نے، سورج ہے وہ گردش میں ہیں۔ اگے خالق فرماندہ ہے وَالنَّجْمُ، اور بوٹیاں ہیں، وَالشَّجَرُ، اور درخت ہیں، یسجدان، جو سجدے میں ہیں، السماء رفعہا، اللہ نے آسمان کو بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور پھر ترازو بنایا جس سے انصاف کیا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، بندے میزان سے بھی بغاوت کر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُكْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تولا کرو تو پورا تولا کرو، ذرا بھی اس میں کمی بیشی مت کیا کرو۔ پھر خالق فرماتا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ نے پھر زمین کو بچھایا، پھر فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس میں میوے پیدا کیے۔ اے بڑی دیر بعد میویاں دا ذکر آیا ہے۔ پہلے آسمان دا ذکر آیا ہے، پھر زمین دا ذکر آیا ہے، پھر سورج دا ذکر آیا ہے، پھر پانی دا ذکر آیا ہے، شجر دا ذکر آیا ہے، بوٹیاں دا ذکر آیا ہے، پہلے اس انسان دا ذکر آیا ہے جڑا انسانیت دی خلقت تو پہلے قرآن پڑھ چکا۔ رحمان نے قرآن پڑھایا، اس کے بعد انسان بنایا، پھر اللہ نے آہستہ آہستہ اتھوں تک خالق آیا ہے کہ اس میں فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، والنخل ذات الاکمام، اس میں پھر کھجوریں ہیں خوشوں والی۔ کتنے جا کے خالق نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان دی تلاوت کرنے والے ایک واری خدا واسطے سوچ کے اس دنیا تو جان، میوے دا ذکر پہلا آیا ہے یا اس انسان دا ذکر پہلے ہے؟ خالق نے میویاں دا ذکر بعد کیتا ہے، پہلے اس انسان دا کیتا ہے جنہا خلقت انسانیت تو پہلے قرآن پڑھ چکا ہے۔ یہ دا مطلب ہے پہلے کوئی انسان ہے، بعد میں کھانے والے میوے ہیں، میوے کھادے جان گے، انسان نو منیا جائے گا۔ تسلیم کرنے والی نعمتیں اور ہیں، کھانے والی نعمتیں اور ہیں۔ کھانے والی نعمتیں جتنی ہیں آپ سوچ لیجئے، جو آپ کو پسند ہے سوچئے، جتنی کھانے والی نعمتیں ہیں اسے انچ رکھو جی تاکہ میں دساں تسلیمون، ماننے والی نعمتیں کون سی ہیں؟ حضرات جتنی کھانے والی نعمتیں ہیں جن کے صدقے میں ملتی ہیں وہ مانی جاتی ہیں۔ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔
کھان والی نعمتوں کا بندیاں نو پورا پتا جے کہ وہ کتھے کتھے نعمتاں نے کلفی کتھوں چنگی ملتی ہے بندیاں نو اس پوائنٹ دا پتا ہے پائے کتھوں چنگے ملتے ہیں صبح صبح بندیاں نو اس پوائنٹ دا پتا ہے چاپ کتھوں اچھی ملتی ہے کھان والی نعمت ہے نا بندیاں نو پتا ہے ڈھوڈا کتھوں چنگا ملتا ہے حلوہ لوگاں نو پتا ہے چکوال چوں خوشاب چوں کتھوں کتھوں لوگ سون حلوہ ملتان چوں اللہ دے بندیاں کھان والی نعمتاں تو کھجل ہو کے لب رہی ہیں پورے ملکاں جتھے جتھے لبیاں نے اوتھوں اوتھوں تک کپڑے ہیں اے منن والی نعمتاں اللہ ایک ہی گھر چ رکھیاں نے تینوں گھر ہی نہیں لبا کتھے رکھی افسوس ہے بہت شکریہ کہ بلا کھان والی نعمتاں دے مگر بندے متلاشی ہو گئے اور کھجل ہو گئے نے بندے کھان والی نعمتاں دے ہاں میں خدا دی قسم قرآن جو ثابت کر دینا اے جنہاں دے صدقے جو کھان والی نعمتاں لبیاں وہ نعمتاں ہی اور نے میں پہلا کھان والی نعمتاں پر پڑھنا زیادہ توجہ لوگاں دی انہاں والی تقریبا جدو بندہ ختم تے بہن نا اگے سامان رہا میں کئی دوستاں نو آکھیا جدو ختم پڑھیا جائے ایک کھان والا سامان بعد چلایا کرو پہلے پڑھ لیا کرو قرآن پاک قرآن پاک پہ کے نہیں پڑھیا جا سکتا اتنے ہی پڑھنا ضرور وہ پہلے لیا کے بندے پونے اتنے پاندے نے ٹرے رکھ دیندے نے وہ جدو مولوی صاحب فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تے بندے کانی نظرے انہوں نے تھلے ہوئے نے کہ اے دے کڑی نعمت ہے تے اے دے کڑی نعمت ہے تے اے دے کڑی نعمت بلکہ کئی بندے تے جتھے عام لوگ روٹی کھاندے نے اتھے نہیں کھاندے جتھے مولوی کھاندے نے اتھے کھاندے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اتھے نعمت ہو رہے سبحان اللہ اندر نعمت اور ایک بتن دساں اتھے ونڈ ہے جتھے لنگر پکتا ہے میں ایک جگہ ٹر گیا تو لنگر رکھنے کے کھا لو تو جتھے بندے بیٹھے کھا رہا سن میں اتھے ونڈ لگا انہوں نے کہا جی توڑا اتھے لنگر نہیں اتھے مومن پہ کھانا میں کہا تو میں منافق سمجھنا اللہ دے اپنے مومن پہ کھانا تو میں یہ تو کھا لیں وہ نہیں جی نہیں توڑا اندر لنگر چلو ٹھیک اے مومنہ دا لنگر وکھرا ہونا ہے تو مولیاں ذاکران دا وکھرا چلو اس طرح کر لو کہ خوش جڑے مومنہ خوش کر دیں انہوں دا وکھرا ہوں یا مومنہ مجھساں سنا دیں ٹھیک ہو گیا اتھے نعمت ہو رہے اتھے نعمت ہو رہے اندر ہو رہے باہر ہو رہے پکی میں گل پہ کردہ جی عام دنیا نو جڑی نعمت ملتی ہے لنگر وچ بھی حالانکہ مجلس سارے سنتے ہیں بلکہ جنہ واسطے بہت اچھا لنگر پکا ہوتا ہے او مجلس نال ہو سکتا ہے انہیں مخلص نہ ہوں جنہیں او مخلص نے کیونکہ جنہ اتھوں لنگر کرنا ہے عمومی طور تے انہوں نے جان لگیا بانی نہ بھی ملے تے انہوں نے فرق کوئی نہیں پہ یار جڑے بندے اتھے لنگر کر دے ہوندے نے چاول وغیرہ یا نال کوئی چیز پکی ہے جڑی باہر عمومی لنگر وہ جان لگے اتھے لنگر کرتے ہیں پانی پیندے نے اتھے چلے جاندے نے بانی نو ملن دی ضرورت محسوس نہیں کرتے وہ جڑے اندر لنگر کرتے ہیں بہت اچھا ساڑھے جیسے انہوں نے جان لگے بانی نہ ملے ممکن ہے غش پہ جائے انہوں گڑی تک ہی نہ پہنچ سکن تو میرے حال دی سمجھتے آ رہی ہے نا جی اچھا کمال ہے کہ اتھے لنگر مخلصین واسطے وکر ہے تے اے جڑے مخلصین نے اندر ارے مخلصین ہیں لیکن یہ تھوڑا جا بچو گل ہوندی ہے جڑی تواڈے چ نہیں ہوندی جی مہربانی تسی موٹر سائیکل تے آئے ہو تے تیل آپ پوا کے آئے ہو پاویں اور مہنگا ہو جائے پھر بھی تساں پٹرول پوانے گڈی چ آئے ہو تے گڈی بابا جی تیل تسی پوا کے آئے ہو آپ پوا کے آئے ہو اگر لنگر اتھوں نہ ملے تو تساں رستہ چ بھی کتوں کر ہی لینا ٹھیک جڑے عمومی بندے آئے نے انہاں واسطے اتھے وکھرا ہوندا ہے اندر وکھرا ہوندا ہے پھر وہ بندے کئی انہاں نال اندر جاندے نے اے جتھوں دا میں پڑھن لگا نا جی جنیاں نعمتاں نے اندر نعمتاں ہور ہوندیاں تواڈی خیر ہو باہر نعمتاں ہور ہوندیاں براتاں وچ یہ نہیں ہوندا برات وچ کھانا ایک ہی ہوندا ہے یار برات وچ کھانا ایک ہی ہوندا ہے اس واسطے کہ برات والے سارے لوگاں نو بندے برابر سمجھتے ہیں مجلس اور جاؤن والے نو سارے نو برابر نہیں سمجھتے تو انہوں پتہ جڑا نکاح خان ہوتا ہے وہ بھی وہی روٹی کھاندا ہے تو جڑا باراتی ہوتا ہے وہ بھی وہی روٹی کھاندا میرا خیال ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے کہ اندر بھی لنگر ہوئی ہوئے تو باہر بھی لنگر ہوئی ہوئے تاکہ مولوی نال جڑے 10 بندے جان
وہ اندر جا کے بھی وہی ویکھن جو باہر ہے، اگوں نہ جان۔ یعنی جدو پک لگ جائے، یقین ہو جائے کہ جو کچھ اتھے وے وہ کچھ اندر ہے، تو میرا خیال ہے بندے باہروں کھا لیں گے، تو یا مولوی بھی اندر نہیں جان گے، وہ بھی راہ جو کھا لیں۔ میرا خیال لنگر ایک ہو جائے تو انہوں کوئی اعتراض ہے؟ مہربانی جی، مینوں تو کوئی اعتراض ہے، میرے لو اج کر لو جی، میں کھلے دل نال کہہ رہا ہوں کہ بالکل وکھرا چھوٹا گوشت لے آن دی لوڑ نہیں، جڑا لنگر عمومی پکا ہے ساری دنیا نو دے دیو، کیونکہ جڑے مذاکر مولوی نے یہ بھی تو مولا دے حبدار ہی نے۔ مومنہ دا وکھرا نہ کرو تو ساڈا وکھرا نہ کرو، ایک ہی لنگر رکھو۔ پتہ کیوں جی؟ ایک لنگر ہے ایک جگہ، میں دسنا یہ اتھے نعمت وکھری ہے، اتھے نعمت وکھری ہے۔ اے میں پڑھن لگا قرآن پاک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا فیہی ما، اس کے اندر فاکہۃ میوے ہیں، ونخل کھجور ہے، والرمان اور انار ہیں، فبأئی آلاء ربکما تکذبان، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر سورہ واقعہ چلا فرماتا ہے لحم طیر مما یشتہون، بھجے بھنے ہوئے پجیاں پرندیاں دا گوشت ہے۔ پھر کھانے فرماتا سدر مخضود، پھر ایسیاں بیریاں نے جنہاں تے بیر ہے نا تے کنڈے کوئی نہیں، وطلحن منضود، کیلے تہ بتہ ہوں گے، کیلے بھی ہوئی نے، پھر انار بھی ہوئی نے، انگور بھی ہوئی نے، سیب بھی ہوئی نے، کھجور بھی ہوئی ہے، حور بھی ہوئی، حوراں بھی ایک جیسے ہی ہون گیا۔ اللہ فرماتا فیہن خیرات حسان، اس میں خوبصورت عورتیں تمہاری خدمت کے لیے بیٹھی ہوں گی۔ فبأئی آلاء ربکما تکذبان، کن کن نعمتوں کو؟ حور تو جرا چپ کر گیا، میں کوڑوں پہ گل کر، قرآن سے جو لکھیا میں پہ سنانا جی۔ جڑے بندے بہت شرمندہ پہ ہوندے نے بھی یہ گل کرنے والی نہیں، وہ اللہ نو پوچھو اس نازل کیوں کیتی، اس قرآن جی کیوں آئی؟ آخر قرآن پڑھنے واسطے ہی آیا، شرمندہ نہیں ہونا۔ اللہ دیو بندے ہو، اللہ قرآن جی فرمایا حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں کے اندر بیٹھی ہوں گی خوبصورت عورتیں۔ فبأئی آلاء ربکما تکذبان، ہن تے حور دی شبیہ بھی لوکاں ویکھ لئی، اور ساری دنیا تے روڑا پہ گیا ہے، اتھے ملتان کسے حور دی شبیہ بنا کے رکھ دیں۔ عزیزان گرامی قدر، کیونکہ لوکاں مالٹے ویکھے سن، سیب ویکھے سن، انار ویکھے سن، کیلے ویکھے سن، حور تے نہیں سی نہ کسے ویکھی، وہ پھر انہاں بھا کے اتھے بکھا دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے انج دی ہوئے۔ اللہ دیا بندیاں، نہیں تو شبیہ منی تے ذوالجناح دی نہیں منی، نہیں شبیہ منی تے علامت دی نہیں منی، نہیں شبیہ منی تے روزہ رسول دی نہیں منی، نہیں شبیہ منی تے بیت اللہ دی نہیں منی، تے جب بنانتے آئے ہیں تے حور دی شبیہ بنا دیتی ہے۔ یہ دا مطلب ہے جیدے نال زیادہ دلچسپی ہوئے او دی شبیہ بنانا جائز۔ بھائی دلچسپی دی گل ہے نا، دلچسپی دی گل ہے۔ ایک میں تھانوں دساں، چلو اچھا ہو گیا، ویسے کسے زمانے میں نا جی انہاں جڑے دہشت گرد تیار کرتے سن خود کچھ حملہ آور، انہاں نوں دسدے سن کہ جنت انج دی ہوے گی، وہ پھر انہوں نے وہاں دے سن بڑے باغ تے وچ فروٹ اور بچیاں چھوٹیاں نو 11-12 سال دے بچے نو آکھنا اس قسم دے باغات ہون گے۔ ادو میں ایک باری گل کیتی سی کہ ممکن ہے جنہ جنت دا ایک تصور بنا کے وکھایا ہے، ممکن ہے کوئی حوراں بھی 2-4 انہاں اتھے رکھیاں ہون یا غلمان دی کوئی شکل دے بچے بھی، آخر حوراں وہ پھر بچے تیار ہو جاندے نے کہ اس جنت تے آنا ہے تو پھر قربانی دینے ہاں، پھر جان بھی دینے ہاں۔ یہ دا مطلب ہے نعمتاں پیچھے بندے جان بھی دے دیں۔ کیا بات ہے بھئی، نعمتاں پیچھے بندے جان بھی دے دیں نے۔ قرآن تے میرے دوویں ہاتھ نے، کھان والیاں نعمتاں تے جان دینا شہادت نہیں، منن والیاں نعمتاں تے جان دینا شہادت۔ جی بہت شکریہ قبلہ۔ اے جنہیں میں میوے پڑھے نے، کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ جڑے بندے اتھے بڑے بڑے گئے انہاں نوں انگور اچھی قسم دے ملن گے، تے جڑے کو ماڑے بندے گئے انہاں نوں انگور تھلے ڈگے ملن گے جڑے وکھرے وکھرے ہون، گوشے جڑے نے خوشے یعنی خوشے وہ ملن گے بڑیا بڑیا لوگاں نوں۔ کو ممکن ہے؟ انار مطلب ہے کہ سادات عظام نے، تہاڈی گل میں نہیں کردا، انہاں نوں وکھرے ملن تے دوجے بندے عام بندے نوں وکھرے نہیں۔ یہ کتھوں دی میں گل پہ کرنا؟ اے جنت دی گل پہ، اے جنت دی گل پہ کر۔
پھر پہ نہ جنت کی گل پہ کر ایک تین میں دساں اے مجلسہ جو لنگر ایک کر لو میں تو انہوں دساں وہ جتھے لنگر سارے واسطے ایک کے نا وہ حسنین دی جاگیر مولا تو انہوں جزائے خیر عطا حضرت حسنین دی جاگیر دی یہ گل کر اللہ فرماندہ اتھے میوے ملن گے تو سب نو کھجور ملے گی تو سب نو انار ملن گے تو سب نو جتنی توڑی دلچسپی ہو گئی ہے 2-3 آیتاں اور پڑھنا بہت مزیدار کام ہے جی خالق کائنات فرماتے ہیں علی سرور موضونۃ 4 پائیاں ایسی ہوں گی جو سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ہوں قرآن ہے سونے دیا تارہ نہ منجیاں اونیاں ہوں گیا جنہاں تے ایسا بہنے ہیں بندے پہ سوچتے ہیں خورے مولوی اپنی مولیاں ساکران دی گل پہ کر اور ایسا تو مراد ہے مومنہ ہی بہنا نا تو خیر صلاح تُسی تے حیران ہو گئے کیسا بہنا ایڈی حیرانگی والی گل کوئی نہیں حسنین دی جگیر ہے حسینیاں نہیں بہنا تو کنے بہنا اللہ فرماندہ سونے دیاں انیاں منجیاں متقعین علیہا متقابلین آمنے سامنے بندے اے حضرت کے تکیے لگا کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یطوفو علیہم ولدان المخلدون ان کے اوپر نوجوان لڑکے جو ہمیشہ جوان ہی رہیں گے وہ پھر رہے ہوں گے خدمت کے لیے تو میں کیا کی پیش کریں گے اللہ فرماندہ ہے یطوفو علیہم ولدان وہ جو پھر رہے ہوں گے نا بی اکوابم و اباریکا آب خورے ہوں گے ان کے ہاتھوں میں آفتابے ہوں گے کادے وکاسن من معین صاف ستھری شراب کے صاف ستھری شراب کے جام لے کے وہ بچے پھر رہے ہوں گے ٹھواں لائیاں سونے دیاں منجیاں پچھے تکیے کیم خواب دے کپڑے ایتھوں تک مرداں دے سونے دے کنگن 4-5 بندے ہاں کرتے ہیں تے نہ پایا نہیں پانے تے نہ پایا جب میں کی جدہ منجی تے نہیں بہن تے دل کرتا سونے دی تے وہ پرہ تھلے بہ جب میں تو اعتراض کوئی نہیں ویسے 4-5 بندے خوش ہو رہے ہیں کہ منجیاں بھی کمال تکیے بھی کمال کیم خواب تے کپڑے جڑے ریشمی ساڑھے تے ایتھے حرام نے نا جی مرداں تے اتھے جائز ہونے اور جڑے کنگن سونے تے ایتھے مستورات استعمال کر دیں اتھے مرداں پائے ہونگے وہ کنگن ایتھے مرد کیوں نہیں پائیں دے کام شام کرنا ہوندہ نا ایتھے یارہ ایتھے کام شام کرنا ہوندہ کنگن پا کے بندہ بیرے تے کام کتا کرے میرے محترم سامعین اتھے کنگن پا کے بندے بیٹھے ہونگے کیونکہ کام ہی کوئی نہیں ہونا کام ہی کوئی نہیں ٹوہاں لگیاں نے تکیے لگے نے سیب تے دل کیتا تے سیب تک نہیں جانا سیب آپ آئے گا انار تے دل کیتا تے انار تک نہیں جانا ایتھے بوفے لگے ہون پھر بھی اٹھ کے جانا ہی پہندن یارہ بوفے لگے ہوندے نے پھر بھی جا کے لیا نا اتھے روڑا ہی کوئی نہیں صرف بہنے اینج لتاں تے لتاں رکھ کے پچھے لگے نے تکیے انج بندے بیٹھے جی میں تسی سکون نال بیٹھے ہو نا انج سکون نال بندے بیٹھے ہونگے جناب موجاں جیب کوئی نہیں بٹوا کوئی نہیں جیب بچ کارڈ کوئی نہیں پیسے دی لوڑ ہی کوئی نہیں میں تقریر پہ کرتا ہوں تک بندہ کہنے لگا اے ہور تو لے کے کھجور تک اے ہر شے مفتی ملے گی میں کیا مفت آندہ انج ہویا تے کدی نہیں میں جڑا مفت بھا کے کھواوے انہوں حسین آنتے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ اے میرے دووے پتر حسن تے حسین صرف جنتی نہیں جنت دیا نوجوانہ دے سردار اے ساریاں شیواں جڑیاں ہوراں تے کھجوراں اے ساریاں مولویاں پڑھ دیتی ہیں تے نالا کیا فابے آئیے آلائی ربی کماتو کا زبان تے بندیاں پھر جنت دیاں سیباں نو سوچ کے تے شراب نو سوچ کے تے دودھ نو سوچ کے تے بندیاں پچاکے لائے نے کہ مزے ہی مزے نے مزے ہی مزے نے خود کچھ حملہ آور کر گئے نے بندے اس جنت دی لالچ سار اٹھاؤ یار میرے نام ساڑھے کسے بچے نو لے جا ضمانت دے کے سب تو چھوٹا ہے بچہ بیٹھا ہے اے اتھے جوان ہوئے 7-8 سال انہوں وکھا جڑی جنت بنائیا تے وکھا جڑیاں ہورا بنائیاں نہیں جے خود کچھ بن جائے تے میں تھلے بہ جاؤں تو سا غور ہی نہیں فرمایا سارو اٹھاؤ نا میرے نا انہوں وکھا جڑیاں نعمتاں وکھانیاں انہوں وکھا ہوراں انہوں وکھا کھجوراں انہوں وکھا انار تے سیب آکھیا پتر حملہ کرے گا بندے مر جن گے تو سدھا ایتھے آئے گا جے تے تیار ہو گیا تو میں نو دسیں
جنہوں ماں نے گود ولایت علی پڑھائی ہے وہ تینوں ہوش جا کے دسے گا یہ جنت ہے، تو آکھیں گا یہ جنت ہے، یہ تینوں پوچھے گا پھر وارث جنت کتے ہیں۔ کمال ہے، صدقے جاواں، شکریہ قبلہ۔ ساڈا بچہ خود کچھ حملہ اور تیار کیوں نہیں ہوتا؟ نہ وہ سیباں دا لالچ کرتا ہے، نہ وہ انار دا لالچ کرتا ہے، کیونکہ ہمارے بچے جانتے ہیں جہاں حسنین نہیں ہوتے وہ جنت نہیں ہوتی، وہ جتنے حسنین کوئی نہیں ہو جنت کا دی۔ اصل گل کی، اصل گل میرا موضوع ہے، کھانے والی نعمتیں اور ہیں، ماننے والی نعمتیں اور ہیں۔ جو بچے خود کچھ بنتے ہیں وہ کھانے والی نعمتوں کو جانتے ہیں، ماننے والی نعمتوں کو نہیں جانتے۔ میں منن والی نعمتیں دساں، سبحان اللہ، میں منن والی نعمتیں دساں لگا۔ میں سورہ مبارکہ آراف جناب دے سامنے پڑھ دینا۔ میرے خالق نے آواز دیتی فَذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ، آلہ دا مانا نعمت ہے نا جی قبلہ، آلہ دا مانا نعمت، آلہ فَبِأَيِّ، آلہ ایک واری دہراؤ، صرف منہ چی دہرا لو میرے تک آواز نہ ہی آئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آلہ، آلہ دا مانا نعمت ہے۔ سورہ اعراف چلنا فرماتا ہے فَذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ 10 وجہ ذکر کر، کٹ تسبیح کہ ذکر شروع کر، جڑیاں میں پڑھیاں نے انہاں دا ذکر شروع کر۔ حور، کھجور، انگور، کر تسبیح۔ اللہ فرمایا ہے صدقہ جامع جی، اوہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو نا، فَذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ کدی کسے حور دی تسبیح کٹی، انگور دی، کھجور دی، نعمتوں دا ذکر تے قرآن ہے۔ میں اس بندے دے پیر چومنا چاہنا جنہیں صادق کو آ کے پوچھیا وہ نعمت کیا ہے۔ میرے چھویں امام جعفر صادق علیہ السلام دی بارگاہ چ بہت شکریہ قبلہ بندہ آیا، کہنے لگا مولا یہ قرآن کہہ رہا فَذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ اگلی گل بڑی خوبصورت ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بن جاؤ۔ یہ دا مطلب ہے فساد تو بچتا ہی ہوئے، فساد فی الارض سے وہ بچے گا جو اللہ کی نعمت کا ذکر کرے۔ قبلہ اللہ نے کٹھی گل کی تھی، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو اور فساد سے بچو جو زمین میں ہوتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے زمینی فساد سے وہ بچے گا جو اللہ کی نعمت کا ذکر کرے گا۔ مینوں بھی نعمتیں یاد رہے، حوراں بھی مینوں یاد رہے، انہیں میں ذکر کیتا ہے، کھجوراں بھی یاد رہے، انگور بھی یاد ہے، سیب بھی یاد ہے، منجیاں۔ پھر کمال ہے تسی حیران ہو گے کہ دودھ دی بھی بوتل نہیں، دودھ دیاں بھی نہراں، شہد دی بوتل نہیں، شہد دیاں بھی نہراں۔ پڑھ دیں آیت، فیہا انہار من ماء غیر آسنین، سورہ محمد۔ اللہ فرماتا صاف ستھرے پانی کی نہریں، نہر نہیں، نہر۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی بھی نہر۔ اچھا، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ، شراب کی بھی نہریں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ، اور شہد کی بھی نہریں۔ پانی دیاں بھی نہراں، شہد دی بندہ بالٹی بیکھے تے منہ اٹھ جاندہ ہے، اے نہ شہد اتھے تیرا کی بنے گا جتھے نہر ہی شہد دی ہوئے گی۔ تے نہر نہیں، نہراں بندے داتا صاحب جاندے نے تے جنہ دودھ ویکھیا ہوندہ ہے ڈرمیاں چ، اتھے ٹینکیاں چاہندہ ہے۔ اگر کوئی داتا صاحب جاندہ ہوئے نا اس نے تو پوچھے، انہوں پوچھنا ٹینکیاں نہیں بڑھیاں ہوندیاں پیڑیاں نے پٹرول آڑیاں، ایڈیاں ایڈیاں بڑھے ٹینکر دودھ دے پار کے ہوندے نے، تے بندے پھر اترا ایتھے انج کر کے ویکھ کے پھر داتا صاحب دے مزار لواندے نے۔ اے پھر داتا دا ہی کام ہے۔ اور دودھ تے 2 کلو نہیں لبدا، ماڑا بندہ جا کے آندہ جی داتا دا ہی کام جی، ٹینکیاں ٹینکیاں ہیں۔ میں نو اس دن دا انتظار ہے جدن تو دودھ دیاں نیرہ ویکھ کے آکھے حسن دا ہی کام ہے، اے حسین دا ہی کام ہے، جنہ دی جاگیر اچھے نیرہ پڑیاں مگدیاں، شہد دیاں بھی نیرہ۔ میرا ایک شاگرد میں نو کہنے لگا قبلہ یہ شہد دیاں نیرہ ہونگیاں دے پچھے مکھیاں کی نہیں ہونگی۔ دیکھو جی کوئی بندہ بابا جی کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ جدو شہد دیاں نیرہ پڑیاں، سورہ محمد دی آیت پڑھی،
بچہ سی اپنا سین ہوتا کہنے لگا کہ یہ نہراں تے ایتھے تے شاید بالٹی نہیں بندا اینے کھگے لائیے تے بالٹی نہیں بندا تے وہ انیاں نہراں تے پیچھے مکھیاں پیچھے گئے تے میں کیا ہن تو پوچھنا ہے پہ یہ نہ دودھ ہوئے تے مجھا پیچھے کنیاں ہو گیا میں کہ اللہ دیا بندیا وہ جنہیں نہراں بگانیاں نے وہ مکھیاں دا بھی خالق ہے وہ مجھاں دا بھی خالق ہے وہ کی کرے گا میں کہ لوڑ ہی نہیں پائے گی کون فَيَكُونُ ہو جا تے ہو جائے گا وہ نہراں بھی بگائے گا وہ شہد دیاں بھی دودھ دیاں بھی شراب دیاں کیوں میں کیا شراب دیاں اس واسطے کہ کئی بندے دودھ پسند کرتے ہیں کئی بندے پانی پسند کرتے ہیں کئی بندے شہد پسند کرتے ہیں کئی بندے شراب پسند کرتے ہیں جنہا شراب پسند کرتا ہے شراب نہ ہوئے وہ دیکھے بٹیرے بھی پھون کے رکھیے وہ آندہ ہے ہمیں کھجڑ ہی ہو گئے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہو رہا شراب دا آتی بندہ شادی تے گیا ہوئے نا چھوٹا گوشت ہوئے چھوٹے تو چھوٹا بھی ہوئے وہ نال دے نو پوچھتا کوئی ہے ہی وہ آندہ نہیں وہ آندہ پھر روڑ گئے پھر ککھ بھی نہیں یہ دا مطلب ہے شراب دا آتی بندہ شراب نہ ہوئے تو محفل نو کچھ بھی نہیں سمجھتا دسترخوان نو بھی کچھ نہیں سمجھتا تے جتھے قرآن اترے ہے اتھے تے شرابی سننا دادا بھی تے پوترا بھی چاچا بھی تے بتیجا بھی ماموں بھی تے پانجا بھی ایتھے پانجا پیندا ہوئے تے ماموں کو چھپ کے پیندا ہے بیٹا پیندا ہوئے تے باپ تو چھپ کے پیندا ہے دادا پیندا ہوئے تے پوترے تو چھپ کے پیندا عرب چراؤڑا ہی کوئی نہیں سی گھر ہی پئی ہوندی سی دادے دی بھی تے پوترے دی بھی چاچے دی بھی تے بتیجے دی بھی بھائی تہاڈا خیال ہے وہ حرام سمجھتے ہوندے تے محمد کیوں آؤندے صدقہ جاواں یار اتھے تے بڑی عام سی عرب دیاں بندیاں نوں شراب تو بغیر کوئی شے محفل چنگی نہیں سی لگدی اللہ فرمایا میرا حبیب انہاں نوں دس دودھ ہوے گا نہراں دی شکل وچ شہد ہوے گا نہراں دی شکل وچ تے شراب بھی نہراں دی وہ نہراں سنیاں تے عرب دے بندے کہن لگے جی او بھی ہوے گی فرمایا ہوے گی کون پلائے گا فرمایا سقاہم ربہم شرابا طہورا وہ ایسی پاک ہوگی کہ تمہارا رب ساقی بن کے پلائے سبحان اللہ سبحان اللہ ان شراب تے پکیزگی دا جوڑی کوئی نہیں شراب کدی بھی پاک نہیں ہوندی آندے ہو تے مثال بدل لینا کو اور کر لینا شاہ جی میں نہیں ماحول دا پتا میں ایک علاقے چ گیا تو میں کہا بھی اگر باپ آکھے نا بیٹے نوں کہ ڈنگر کھول لے ڈنگر کھولن تو مراد ہے ساڑھے علاقے دا رواج ہے ڈنگر کھول لو مڑے ہو مطلب ہے کہ چار کے لے کے آؤ باہر لے جاؤ تو چرا کے لے کے آؤ میں کہا جے ابا آکھے نا ڈنگر کھول لو تو کھول لو تو جے ابا آکھے نا کسے دے کھول لو تو پھر نہیں کھول انکار کر دو گا ابا جی میں گناہ نہیں کرنا وہ میں مثال تے دے کے باہر نکلے ہاں تو باہر ایک بزرگ ملے میں نے بوئے چاہے قرآن سامنے میں بنا کے نہیں گل کر اور میں نے فرماندے نے مولی صاحب اگوں یہ مثال اتھے نہ دیا اور میں نے صاحب لگ گیا بھئی ماحول اتھے ہو رہے جے سمجھ دے ہو کہ شراب والی گل بار بار نہیں کرنی تو اور کوئی کر لینے لیکن باہر حال شراب دی بہت شکریہ شراب دیا نہرہ ہون گیا وہ پھر بندے نو دلچسپی پیدا ہوئی عرب دے بندے جتھے شراب دا بھی ذکر ہوئے فروٹ دا بھی ہوئے پجیا پرندیاں دا بھی ہوئے سونے دیا چار پائیاں دا ہوئے ویسے انہیاں گلان دسن دی ضرورت پئی ہے تے اللہ دسیاں نے نا جیڑا مینو حساب لگا میں وہ بیان کر دینا قرآن سامنے رکھا ہے میرا قبلہ اپنا ایک خیال ہے کہ اگر بچے نو تعلیم نال دلچسپی ہوئے تے پھر انہوں دکانہ دسن دی لوڑ نہیں ہوندی کہ سکول دے سامنے فروٹ دی بھی دکان ہے سکول دے سامنے گول گپے بھی ہے نے سکول دے سامنے چنگم بھی ہے وے اتھے اتو رڑن واسطے تھلے بھی جگہ ہے وے اتھے ہے بھی ہے اتھے ہے بھی ہے اتھے ہے بھی ہے مطلب کی کسے طریقے اس سکول تے آوے نا سوچ اللہ کنہ رحیم ہے ایسیاں شیمہ پہ وہند ہے اور کسے طریقے سنین دی جاگیر ویکھتے لائے کیسی سبحان اللہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے رہے اور دودھ دا ذکر بھی کر رہے ہیں شراب دا ذکر بھی کر رہے ہیں قبلہ فروٹ دا ذکر بھی کر رہے ہیں حوران دا ذکر بھی کر رہے ہیں وہ غلمان دا ذکر بھی کر رہے ہیں مطلب کی یقین کرو جی میرا ایک دل ہے بابا جی خیال اگر سن سکتے تسی ذاکر دا تو میرا بھی آج ایک خیال سن لو کوئی گل نہیں خیال میرا نیک ہی خیال ہوئے گا میرا خیال ہے کہ اگر بچے نو تعلیم دی قدر ہوئے تو انہوں گول گپے
تے ریڑیاں فروٹ دیاں دسن دی لوڑ نہیں. اگر اس وقت اور اس زمانے میں محمد و آل محمد کی قدر ذہن میں آ جاتی، یہ کھانے پینے کی بتانے کی ضرورت ہے. تہاڈا خیر ہوئے تہاڈی ہے مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. جیڑا بندہ بری امام سلام واسطے جاندا ہے انہوں لنگر نال غرض نہیں ہوندا، تے جنوں بری امام دا پتہ نہیں انہوں تساں کھڑنا ہوئے تو تسی انہوں آکھو گے اے چلتے صحیح اوتھے سواد ہی بڑے نے. سواد تو مراد اے نہ آکھے گا کہ مسجد وچ نماز پڑھاں گے تے انج ہوے گا، سلام کران گے تے انج ہوے گا، منقبت سناں گے تے انج ہوے گا. نہ او سواد ہی اور دسے گا. اوتھے بڑے سواد نے، اوتھے بڑیاں رونقاں نے. وہ جڑیاں رونقاں نے نا اور رونقاں دی وجہ تو وہ آندا چل رونقاں سن کے سلام ہی کر آوے گا. چلو رونقاں دی وجہ تو جنیاں میں رونقاں پڑھیاں نے. کیا بات ہے یار. اور یار بہت شکریہ کہ بلا حوراں غلمان حور انگور کھجور ایک ہی نے. تھوڑے بندے بولتے شراب ہو گئی ہو گئی. جننے بندے پہ شرمندہ ہوندے ہو نا شراب تو میں دس دینا. اللہ فرمائے شراب بھی دیاں گا. اس گل تو بندے ذرا چپ کرتے ہیں. چلو دودھ ٹھیک ہے، ایتھے دودھ حلال ہے، ایتھے شہد بھی حلال ہے، پانی بھی حلال ہے، ہر شے. شراب ایتھے حرام ہے. جویں ایتھے سونا پانا حرام ہے نا آیا مرد واسطے انہیں شراب بھی حرام ہے. اتھے سونا پانا بھی جائز ہے، شراب پینا بھی جائز ہے. شراب تے بندے چونکہ زیادہ توجہ کر گئے اس واسطے میں پوچھنا میں کیا اللہ شراب مل جائے گی؟ فرمایا مل جائے گی. کیسی؟ فرمایا جڑی تو اگے ویکھی نہ ہوئے. للشاربین فرمایا پیئے گا تو پتہ لگے گا. قرآن پڑھ رہی آئے ہائے. اللہ فرماندا ہے وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. لذت تو وہ محسوس کرے گا جو پیے گا. پینے والوں کے لیے اس میں لذت ہوگی. اے ان نصیب دی گل ہے نا جی کہ بلا اللہ کرے تو مل جائے جہدے وچ اللہ نے لذت رکھی ہے. اللہ فرمایا جڑی تو پینا ہے پہلی گل تے نہ پا کے، جڑی میں پیاں گا وہ پا کے. پہلی گل ہے کہ تو بنائی آپ ہے، او میں آپ بنائیے، اے تو آپ بنائیے. تو جدوں کوئی شے بنائیے پلید ہی بنائیے. تو غور نہیں فرمایا؟ تو جدوں کوئی شے بنائیے پلید ہی بنائیے. میں جدوں بنائیے پاک بنائیے. میرے گھر شراب والی گل چو بھی ہدایت ہے کہ جڑے اللہ نو ساڈی بنائی شراب پسند نہیں، ساڈا بنایا امام پسند کیسے آ جائے؟ سانو بنان دی جاچ نہیں، اسی نہ ہی بنائیے. ہادی بھی اودا بنایا قبول کریے، نبی بھی اودا بنایا قبول کریے، ولی بھی اودا بنایا قبول کریے. اللہ فرمایا ہر شے ہوے گی. اے نعمتاں نے کھان والیاں. میں آکھیا اللہ او نعمتاں کیڑیاں نے؟ فرمایا فذکروا ذکر کرو. کن کا؟ ان نعمتوں کا جو اللہ نے تم پہ کی ہیں. فذکروا علی اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو. پھر ان تسبیح شراب دی کرنی ہے وہ بھی تے اللہ دی نعمت ہے جنت ہے. کی گل نعمت نہیں؟ شرابن طہورا نہیں ہے. پھر شراب شراب کی تسبیح کرنی. الخمر الخمر الخمر، سیب سیب سیب، انار انار انار، ہور ہور ہور، کھجور کھجور کھجور، انگور انگور انگور. نہیں تہاڈی خیر ہو. اور بندہ ہی پھر ساڈے واسطے چنگا رہا ہے جس 6ویں دے قدم چومے تے پوچھا مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے فذکروا علی اللہ، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، وہ نعمت کیا ہے؟ الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 میری لائبریری سے موجود ہے. واٹس ایپ تے فوٹو بھیج دیاں گا. میرے 6ویں عوام امام فرماتے ہیں ہی ولایتنا، وہ ہماری ولایت ہے. ہائے ہائے جس کے ذکر کا اللہ حکم دے رہا ہے وہ ہم 14 کی ولایت ہے. یہ مطلب ہے کھانے والی نعمتیں اور ہے ماننے والی نعمتیں. کھانے والی نعمتیں کھجور ہے، ماننے والی نعمت حضور ہے. نہیں نہیں اجے سواد نہیں آیا بھائی. کھجور اور ہے اور حضور اور ہے. جنہیں توجہ فرمائی جی آیت پڑھنا.
اللہ فرماتا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ میں کہ کی کریے؟ اللہ فرماتا فاذکروا نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کا ذکر کرو جو اللہ نے تم پہ کی ہے۔ میں کہ کیڑی؟ اللہ فرماتا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے، وہ جس نے تمہاری دشمنیاں چھڑا کے بھائی بھائی بنا دیا، وہ محمد ہی تو میری نعمت ہے۔ ادا مطلب ہے کائنات کی سب تو بڑی نعمت مصطفیٰ ہے۔ بولو جی بولو بولو، اے نبی سب تو بڑی نعمت ہے۔ مہربانی کرنی ہے تا اللہ فرمایا سی صلو علیہ وسلموا تسلیما لعلکم تسلمون، ہم نعمتیں پوری کرتے ہیں تاکہ تم تسلیم کرنے والے بن جاؤ۔ ادا مطلب ہے کھان والیاں نو کھانا چاہیے تے منن والیاں نو مننا چاہیے۔ کئی بندے ایسے پٹھے ہوئے نے، وہ جڑیاں مننیاں سن انہاں نو کھا گئے نے تے جڑیاں کھانیاں سن انہاں نو من گئے۔ اللہ دے بندے کھان والیاں کھا تے منن والیاں من، پھر من مصطفیٰ نو لعلکم تسلمون، تاکہ تم نعمتوں کو تسلیم کر جاؤ۔ شروع کر مننا انہاں نعمتاں نو، اور کھان والیاں آپ ہی لب جان گیاں، تو مننا شروع کر، ایتھوں شروع کر۔ کائنات دی سب تو بڑی نعمت مصطفیٰ ہے۔ بولو جی، نعمتاں شروع ہوئیاں نہیں محمد مصطفیٰ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن تے دوے ہاتھ نے آتے سوچ اے نعمتاں پوریاں کتھے ہوئیاں؟ اور اللہ فرماتا ہم نعمتیں پوری کرتے ہیں۔ میں کہا اللہ کتھوں کیتیاں نہیں؟ فرمایا محمد تو شروع کیتیاں، پوریاں کتھے کیتیاں؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تارو قادری فرماتے ہیں جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، اللہ نے کہا دین بھی مکمل آج ہوا ہے، نعمتیں بھی پوری آج ہوا۔ صدقہ جاواں صدقہ جاواں، پہلی نعمت کا نام مصطفیٰ کی نبوت ہے، آخری نعمت کا نام ولایت ہے، علی ہے۔ تو اڈی کیا بات ہے جی؟ میں مکا دین لگا، ایسا بچے چھوٹے جا بچے دے نہ گڈی لوا دیئے، لوگ آکھن کے کدے نہ پہ لواندے ہو تو انہیں جوگا ہی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے چھوٹے تے وڈی نعمت ہو جائے۔ ہر بندہ آندہ یارہ ہاتھی مک گئی ہے نا، پھر مک گئی ہے نا ہاتھ۔ ایس بچے دے نہ بندہ پراڈو کرا دے، لوگ آندے نے ہاتھ مک گئی ہے، وہ تو انہیں جوگا نہیں۔ یہ دا مطلب جنہیں جوگا نہ کوئی ہوئے، نعمت وڈی ہو جائے، ہاتھ مک دی ہے نا، مک دی ہے نا۔ ایک واری میں تے سارے بندے اکھاں میٹ کے ویکھیے، بچپن کتھے گزرے ہے، جوانی کتھے گزری ہے، راتاں کتھے گزر دیا، دن کتھے گزر دن، زندگی چ کنا جھوٹ بولے نے، زندگی چ کنیاں چوریاں کیتیاں نے، زندگی چ کنا کسے دا گلہ تے شکوہ کیتا ہے، زندگی چ کنا حلال کھاتا ہے، زندگی چ کنا حرام کھاتا ہے۔ ایک واری اکھاں بند کر کے سوچ، اسی اینے جو کہ ہے سا جڈی وڈی اس نعمت کر چھڑی ہے۔ صدقہ جاواں بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر دے کہ بلا اسی اینے جوگے ہی نہیں سا جڈی وڈی اللہ نے ساڑھے تے نعمت کر دیتی۔ اور اللہ فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے کہ ان میں محمد جیسے رسول کو بھیجا۔ میں آخری گل کر رہا ہوں، ساڑھے جیسے آتے جڑی نعمت ہوئے وہ مصطفیٰ جیسی ہوں دی، اور یہ جڑی نبی جیسی نعمت بابا جی اللہ ساڑھے دے کیتی ہے، یہ ساڑھی کارکردگی نال کیتی نہیں۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ، اچھیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ فرماندہ ہے سورہ مبارکہ احزاب کے بلا کہ ہم نے مومنوں پر وبشر المومنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم نے رسول کو بھیج دیا اور فضل کبیر کر دیا۔ یہ دا مطلب ہے اللہ دے فضل دا نائی محمد ہے، اللہ دی رحمت دا نائی محمد ہے۔ رحمت للعالمین بھی حضور نے، شفیع المذنبین بھی حضور نے حد کر دیتی سو۔ پہلا عالمین دی رحمت نو بھیجیا، پھر فرمان لگا چلو گناہ بھی بندے کو ہوئے جاندے نے، رحمت للعالمین بھی ہے، شفیع المذنبین بھی ہے۔ حشر دے عاشرے دا نام مصطفیٰ ہے۔ کنی بڑی نعمتوں نے ساڑھے تے کی تھی۔ ہون معراج کرو فضائل دی تو میں توڑ کو اجازت لوں۔
ساڈے جیسے تے او رحیم تے رحمان نعمت کرے تے محمد جیسی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہن سوچو وہ جیڑی نعمت مصطفیٰ تے کرے گا. میرا خیال ہے کہ میں تہاڈی توجہ اٹھ کے کراواں جے ہو گئی تھی. جیڑی ساڈے جیسے تے نعمت کرے او مصطفیٰ جیسی ہے تے جیڑی مصطفیٰ جیسے تے کرے او کیسی ہوگی. آخری لفظ نے اس تقریر دے اللہ فرمایا فاذکروا نعمت اللہ علیکم. اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. کیڑی؟ علیکم، جو تم پہ کی ہے جی کرنے ہیں. او کیڑی ہے؟ مصطفیٰ. اے قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے حبیب وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو اس نعمت کا ذکر کر جو تجھ پہ کی گئی ہے. جو ہم جیسوں پہ نعمت ہوئی وہ مصطفیٰ جیسی ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سورۃ الضحیٰ. اس نعمت کا ذکر کر جو تجھ پہ نعمتیں کی ہیں. میں کہ اللہ کیڑی کیڑی؟ فرمایا پوچھ لے مصطفیٰ نو الم یجد کا یتیما فآویٰ. جب تو یتیم تھا جگہ میں نے دی تھی نا. ووجدک عائلا فاغنیٰ. جب پیسے نہیں تھے تو دولت بھی میں نے دی تھی نا. قرآن پہ ہاتھ رکھو کہ علماء نو پوچھو وہ دولت خدیجہ کی نہیں تھی، وہ بغوت ابو طالب کی نہیں تھی. جو ہم پہ نعمت ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. جو محمد پہ نعمتیں ہیں وہ ابو طالب اور خدیجہ الکبریٰ. اے پیغمبر تے نعمتاں ہوئی ہیں جی جدا نا آگوش ہے ابو طالب تے مال خدیجہ الکبریٰ. اللہ قرآن دے سورہ الحجرات ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب یمنون علیکم. تجھ پہ بندے احسان جتلاتے ہیں کلمہ پڑھ کے. ان سے کہہ دے کسی کا اسلام لانا ہم پہ کوئی احسان نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہے. اس نے تم جیسوں میں اس جیسے کو بھیج دیا. خدا دی قسم ساڑیاں شکلاں اصل حالت وچ موجود نے تے اللہ دے احسان دی وجہ. اس احسان دا نام مصطفیٰ ہے. ایک کافرہ وچ بھی عذاب اللہ بھیج دینا سی. اللہ فرماندہ انت فیہم. اے حبیب یہ مانگتے تو ہیں عذاب، کیا کروں ان میں تو ہے. ادھا مطلب ہے جی عذاب رکے ہے تے سرکار دی وجہ تو رکے ہے. ادھا مطلب ہے مسلمان واسطے بھی شکل تبدیل نہ ہونا میرے نبی دا احسان ہے تے کافران تے اس سے بڑے عذاب نہ ہونا یہ بھی میرے نبی دا احسان ہے. ادھا تاں دے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. جیڑا پوری کائنات تے احسان بن کے آیا نا. کھلا قرآن میرے سامنے. ایک جنازہ علی دے والد گرامی دا مکے چوٹھے ہے جدے مگر ٹر کے رسول پیادے سن چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان. مولا تو انہوں جزائے خیر. میں کی عرض کر رہے ہیں بڑے ایک نہیں چاچا تیرے میرے تھے. قبلہ جنازے تے پچھے غلام احمد حریری اے اسلامیات اختیاری جڑی ہے نا جی بی اے دی ادھ چونہ جملہ لیا میں آپ پڑھیا انہوں فرمایا ابو طالب دے جنازے دے پچھے رسول خدا ہاتھ ایتھے سی تے انج پہ فرماندے سن چاچا تر چلنے تیرے میرے تے بڑے احسان نے. وہ احسان کھا گئیاں کتاباں مورخ کھا گیا یا مصنف کھا گیا. کیوں نہیں دستا احسان ابو طالب؟ صرف ابو طالب علیہ السلام دا یہ احسان نہیں کہ 4 بیٹے نو واری واری لٹان دے سن. ہاں بہت بڑا احسان ہے. اگر کسی نے آج میں کھڑے ہونے احسان ہے ابو طالب. بندے نران کغان جانتے پیسے انہیں خرچ کر ہوندے قبلہ بندے چترال جاندے نے تینے پیسے لا کے ہوندے نے سیر و تفریح کر دیں. اگر احسان ابو طالب دیکھنے نہیں تے کھا گیا نہیں مورخ کھا گیا نہیں مصنف احسانات ابو طالب. ایس ویلے اللہ دا شکر ہے کہ 100 بندہ اہل سنت ایسا ہے جڑا حضرت ابو طالب دے حق چ بیان دے رہے ہیں. میں نو عالم دین در سے 100 بندہ کم کر رہا ہے اہل سنت دا جڑے کتاباں بھی لکھ رہے ہیں تقاریر بھی کر رہے ہیں اور وہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں کر رہے ہیں شان ابو طالب بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ اسی انہیں اہل سنت دوستانو ایتھے ہاتھ رکھ کے سلام پیش کرنے ہیں کیونکہ وہ محسن کائنات دے محسن دا ذکر کر جنہا فرمائے چاچا تیرے میرے تے بڑے احسان نے. جنہوں کتاباں جو احسان نہ ملن وہ کسے کافر نہ رل جائے جنہا جا رہا کربلا تے شام اکھاں نال ویکھیا احسان ابو طالب دے شام دیاں بارڈراں تو لے کے
ایران دیا کندھاں تک جنہیں تینوں مرداں دیا قبراں نظر آن گیا ابو طالب دے پتر ہون گے، جنیاں مستوراں دیا قبراں ہون گیا ابو طالب دیا بیٹیاں ہون گیا۔ قبلہ جا لفظ ہے نا بابا جی بنو ہاشم، کربلا جو بنو ہاشم شہید ہوئے بنو ہاشم نہیں، بنی ابو طالب آکھیا کرو، کیونکہ بنو ہاشم کئی نے خصوصی طور تے جڑے کربلا شہید ہوئے نے اور سارے اولاد ابو طالب نے، جنگلیں چ قتل ہوئے نے تے ابو طالب دے بیٹے گلیاں چ رلیاں نے تے ابو طالب دیا بیٹے۔ افسوس پٹھے دے مزدور مختلف جگہ تے پٹھے تے کام کر دیں، جڑے شہر چو پٹھے دی مزدوری کر دیں بچی فوت ہو جائے تو اسے شہر چی دفن کر دیں پھر اور کسے تاں ٹر جاندے، انہوں نے پتا ہوندہ ہے ایک کو دی بیٹی اتھے دفن ہے، ایک کو دی بیٹی اتھے دفن ہے، ایک کو دی یا اس شہر چی دفن ہے۔ لاہور بندے بحث پہ کرتے سن بیبیاں پاک دامن حضرت علی دی بیٹی ہے کہ نہیں، ایک کہہ رہا وہی نے حضرت علی علیہ السلام دی بیٹی نے حضرت رقیہ بنت علی نے جی لاہور، دوسرا کہنے لگا نہیں میری تحقیق کی کسی عالم نے، وہ آندھا ہوتے مصر ٹر گئے سن، ایک آندھا ہوتے شام گئے سن، ایک آندھا جنت البقیع جی دفن نے۔ میں نو بندے پوچھنے لگے بابا جی مولوی صاحب تو اڈا کی خیال ہے؟ اینی دیر نو جی میں رو پیا نا ادو میں رو پیا، کہنے لگے کتنے دفن نے؟ میں کہا میں نہیں پتا، میری تحقیق ہی نہیں بڑے عالمہ کو پوچھو، انہیں کہا روندہ کیوں ہے؟ میں کہا روندہ اس واسطے کہ غریب دیاں تیاں دا بھی لوگوں نے پتا ہوتا ہے، او دی او شہر چ دفن ہے، اے دی او شہر چ دفن ہے، ایک کو دی اوتے دفن ہے، علی او مظلوم ہے جدیاں تیاں دی اجے بحث ہی ہو رہی، جدیاں بیٹیاں دی اجے تک بحث ہو رہی ہے۔ واہ رے اولاد ابو طالب، پتہ نہیں کنے احسان نے، تاں ہی نبی فرمایا تیرے چاچا بڑے احسان نے، کمیں رلیاں نے۔ وہ میں ایک جملہ پڑھ دیں ایڑے آنسو نے نا جی، یہ مصائب اس واسطے آخر تے پڑھی دے کہ دعا ہو جاندی ہے، تے طارق جمیل صاحب بھی فرماندے نے کہ آنسوਆਂ والی آنکھاں نو اللہ رد نہیں کرتا، دعا قبول کرتا ہے۔ میرے بھی دل دی خصوصی آج دعا ہے، وہ دے واسطے بھی تساں آمین آکھنی ہے، میں تو اڈے واسطے کہہ دینا اللہ تو انہوں کوئی ٹینشن نہ دے، اس قوم نو تے ٹینشن اللہ نہ دے جنہاں نو ایک کی ٹینشن کھا گئی ہے کہ علی دیاں بیٹیاں بازار چکے، اس ٹینشن تو ہی قبلہ رونے ہیں اور سانو کی ہے۔ ہاں البتہ دعا واسطے آنسو جا پچھے ہوئے انہوں میں مگوا لینا، میں دعوت دے رہے ہیں شاید آنسو آ جان تاں آمین آکھنا نہیں، دل بھی پسید جائے نا کوئی گل نہیں، دل بھی آنسو آنا جڑا ہے ایک مرحلہ ہے، ہو سکتا آ جائے ہو سکتا نہ آئے، نہ کسی دے آنسووں دا ذمہ لینا چاہیے تے نہ کو دعویٰ کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ بیان کرنا چاہیے، بیان میں کر دینا۔ مستریاں دے پچھے پرا مزدوری کردہ ہوئے کسے پہن دا وہ کڈا کو امیر ہو سکتا، مستریاں دے پچھے مزدوری کردہ جدن نہیں جاندہ ادھر انہوں کوئی پیسے نہیں دیندے، ادھر ہی ملتے ہیں جس دن وہ مزدوری کر، اس اٹھان دا دابڑا چکیا ہوئے تے مزدوری کر رہا ہوئے وہ دی پہن دا مکان سڑ جائے آگ لگ جائے مثلا حیرانگی دی گل ہے، پاویں وہ مزدور ہے پہن اتھے ہی ہوندی، تو اڈا کی خیال ہے وہ مکان بنا کے دے سکتا ہے؟ وہ تے آپ مزدور ہے لیکن پہن اتھے ہی ہونا آکے اتھے ہی ہوندی، لوگ آکے 10 دن تیرے پہن دا مکان سڑ گیا اوہ ہوئے پھر آؤندی ہے بھئی اتھوں ویکھ کے سر تے دابڑا چکیا ہوئے دابڑا سائڈ تے رکھ کے وہ جس گل تو آؤندی ہے پیسے لین نہیں ہوندی، انہوں پتہ ہوندہ میرا پرا غریب ہے، وہ جڑے کم آؤندی ہے تو انہوں میں دسنا پہن دا دل ہے وہ بجھا دل بھی ایک واری پھر تازہ ہو جاندہ ہے جدو پرا سر تے ہاتھ رکھ کے آندہ ہے روئی نہ آجے میں جیاؤ نہ میں ہویا بعد رہو میں پاویں ادھار چکا میں جو بھی مقروض ہوا روئی نہ، یہ مطلب ہے وہ بھی پیکا مان سمجھ کے ہوندی ہے بھئی تو اڈے تک کی گل پہنچ گئی تو میں صرف ایک جملہ کہنے لگا کوئی شاہ جی ہے تو نہیں کوئی زیارت وغیرہ تو مجلس تو بعد دعا ہی ہے، دعا کرنے واسطے ایڈ آنسو پچھے میں وہ بھی آ رہے ہیں، کیوں ہوندی ہے اس اجڑے وال، کیوں ہوندی ہے اس تھوڑے پیسیاں والے وال؟ میں مزدوری آکھیے نا مزدوری بھی نہ کرتا ہوں تام ہی وہ دے کوڑی آؤں کدے واسطے ہوندی ہے جدوں وہ آندہ نا روئی نہ میرے پیو دی تیئیں تو میرے ماں دی بیٹییں تو میں تیرا پراواں تے پرا اجے جیوندا ہی تے روئی نہ اجے میں زندہ، ایک گل سننے واسطے ہوندی ایک گل بہن نو حوصلہ دیتا
ٹھیک ہے مدینے دے باہر 3 خیمے لگے سن بشیر نے اعلان کیتا شبیر شہید ہو گئے جڑے بچے سن وہ واپس مدینے آ گئے حضرت محمد حنفیہ میرے مولا علی دے بیٹے نے قبلہ حضرت سجاد نو نال لے کے پہ آؤندے سن ادھر جدھر بی بی زینب بیٹھے سن خیمے دے اندر اتھوں نکلیا پرا میں ایک جملہ کہنے لگا بہن نو ایک ہی حوصلہ ہوتا ہے کہ پرا آکھے گا روئی نا اجے میں جیونا بی بی پاک نو پتہ لگا نا ملکہ شام نو کہ میرے پیو دا پتر پہ آؤندا ہے بی بی فرماندے نے فضا میں نو سہارا دے تے کھڑیاں کر جڑے بندیاں دی ہائے میرے تک پہنچی ہے وہ جانتے ہیں کہ بی بی پاک قبلہ اس واقعے کربلا تو بعد اٹھنے بھی فضا دا ہاتھ پڑھ کے سن بیندے بھی بی بی دا ہاتھ پڑھ کے سن کیوں وہ میں دس دینا بی بی فرما دی اماں میرا ویر پہ آؤں دا میں نو باہر کٹ خیمے جو باہر نکلے کے 4 قدم تورے نے فضا فرما دی وہ آج ہو رہے نے تسی کھلو جو فرمایا میں نو کھڑیا ہو کے وہ دی ذات دا شکریہ ادا کرن دے میں نو استقبال کرن دے اجے میرا پیکا مان موجود ہے پرہا میرا میں نو آکے آکھے گا رویا جنا اجے میں جیونا آخر میرے پیو دا پتر ہے میرا دل کرتا میں یہ چوجڑی ہاں وصل والی گل کوئی نہیں مجھے ایک گل ہے میں کھلو کے وہ دا شکر ضرور ادا کرنا چاہنی ہوں کہ اللہ تیرا اجے بھی احسان ہے کوئی تو میرا مان ہے جڑا میں نو آکے آکے گا نہ رویا جے اجے میں جیونا زہرہ دیتی اگر نہ اچھی روئی ہے کدوں جدو 3 قدم دور کھلو کے حضرت محمد حنفیہ نے حضرت سجاد نے پوچھیا بیٹا سجاد نہ جو بی بی زینب کہہ رہے قبر رسول المو کر کے بی بی فرما دیا میں نو اجڑی نو آکے نانا میں اجڑی ہے میں نو پیو دا پتر نہیں صدقے جاوا میں نو پیو دا پتر نہیں پہ پہچاننا حضرت محمد حنفیہ نے جو سنے نا بی بی آکھیا نانا آکے وین میں نو پرا نہیں پہ سو جانتا آج ویہ کے میں پڑھ کے حیران ہو گیا ہاتھ دا اشارہ کر کے حضرت محمد حنفیہ حضرت سجاد نو فرماندے نے سجاد بیٹا یہ توڑے پھوپھی نے یہ توڑے پھوپھی نے امیر المومنین تھی بیٹی اے بی بی زینب نے فرماندے نے ویر میں خدا دی قسم اگے بد کے ہاتھ ودایا نے جی وہیں سر تے رکھن لگے نے بی بی 2 قدم پیچھے ہو گئی 3 قدم پیچھے ہو کے محمد حنفیہ فرماندے نے 2 معافیاں دے دیو 2 پہلی معافی دیو میں پہچانے کوئی نہیں فرمایا ویر میں اجڑی ہیں دوجی معافی کیوں منگی ہے آباد رہو جی کہنے لگے دوجی اس واسطے منگی ہے میں پیار دین لگے سوچیا ہی نہیں میری ماں تے بطول نہیں نا تیرے سر تے ہاتھ یا حسن لگ سکتے ہیں یا حسین لگ سکتے ہیں میں تے کنیز دا بیٹا اچھی رو کے بی بی فرماندی آج حسن بھی تو ہے آج میرا حسین بھی تو ہے میں زہرہ دی بیٹی ہون دی وجہ تو پیچھے نہیں ہٹی میں سوچ رہی ہے جڑا بچ گیا ساروے کے مر نہ جائیں میں نو مارے ہی جمعہ دیا نمازیاں میں نو مارے ہی قرآن دیا کاریاں 3 بار یا آمین آکھنا جی بس بیماران دی شفا واسطے میرا بیٹا بیمار ہے وہ واسطے آمین کہا دو میری یہ ٹینشن دور ہو جائے اللہ تو اڈیاں ساریاں دعاں قبول فرما بیماران دی شفا واسطے اور مقروضاں دے قرضے دی ادائیگی واسطے بے گھر دے گھر واسطے بے اولاد دی اولاد واسطے پاکستان دے حالات دی بہتری واسطے حکمرانوں اچھے فیصلے کرن دی توفیق واسطے اور دنیا ساری دی پاکستان دی الحمدللہ خوشحالی واسطے تے 12ویں آقا دی آمد واسطے 3 بار یا آمین آکھنا ہے یہ ایک منٹ دعا ختم ہو جائے گی اپنی اپنی دعاواں ذہن چ رکھو جڑیاں معروف دعاواں سن وہ میں کر دیتی ہیں بے اولاد دی اولاد واسطے بے گھر دے گھر واسطے خالقہ یہ منہ کھولن دے قابل نہیں یہ چوڑی پھیلان دے قابل نہیں ہاتھ اٹھان دے قابل نہیں جویں دے تو بندے پسند کرنا ہے شاید اسی ہوں جتے بندے ثابت نہ ہو سکی تیری ذات سبحان ہے اسی گناہگار انسان شیطان دیکھ تسلط چاہ کدی کدی تیری بارگاہ چ ہو جانتی مہربانی فرما رحیم تے کریم ہے 3 واسطے تین دین لگا انہاں نو من کے مہربانی فرما کے ساڑے گناہ معاف فرما تے ساڑیاں دعاواں قبول فرما پہلا واسطہ دین لگا علی اصغر دے آخری سادہ واسطہ
ساڈے گناہ معاف فرما، ساڑیاں دعاواں قبول فرما۔ اور دوسری التجا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ، ساڑے گناہ معاف فرما، ساڑیاں دعاواں قبول فرما، اس کر دی آبادی فرما، انہاں دوستان دی مدد خالق غیب تو فرما۔ اور آخری التماس ایسی کرنے لگا تیرا دریائے رحمت جو طغیانی آ جائے۔ خالقہ 8ویں امام دا فرمان ہے اکھاں خشک ہون تو پہلے منگو، اللہ بہت جلد قبول کرتا ہے۔ اے دوں اگا واسطہ میرے کو کیڑا میں دنتے ہاں، تینو بی بی زینب دے شام دے بازار اچھے بے کے ٹرندہ واسطہ۔ خالقہ ساڑے گناہ معاف فرما، ساڑیاں دعاواں قبول فرما۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔